عاصم منیر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ستمبر 2018 میں تعینات کیا گیا تھا اور انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے بطور ڈائریکٹر جنرل ISI بھی کام کیا۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے اپنی سروس کا آغاز آفیسر ٹریننگ اسکول کے 17ویں کورسز میں منگلا سے کیا تھا، جس کے بعد انہیں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن دیا گیا تھا۔ بطور لیفٹیننٹ کرنل عاصم منیر نے سعودی عرب میں بطور بھی فرائض سر انجام دیے ہیں۔ عاصم منیر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بطور بریگیڈیئر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز بھی کام کیا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت 3 کور کمانڈر کر رہے تھے۔ اپنی سروس کے دوران وہ متعدد پوسٹوں پر تعینات رہے، تاہم ان کی اہم تعیناتی سن 2017 میں بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس DGMI تھی، جس کے بعد سن 2018 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ سن 2019 میں انہیں کور کمانڈر 30 کور یعنی گوجرانوالہ میں بھی تعینات کیا گیا تھا اور اکتوبر 2021 میں انہوں نے اس عہدے کی کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کے سپرد کی تھی۔ اپنے کیریئر کے دوران وہ لگ بھگ 8 ماہ کے لیے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ISI بھی کام کر چکے ہیں۔ عاصم منیر 3 اسٹار جنرل ہیں اور فی الحال بطور کوارٹر ماسٹر جنرل QMG پاکستان کی فوج میں ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ عاصم منیر نے محض 8 ماہ کے لیے بطور DGISI اپنے فرائض انجام دیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو فقط 8 ماہ تعیناتی کے بعد اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بطور DGISI تعینات کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں ملٹری افسران کا دعویٰ ہے کہ انہیں عمران خان کے کہنے پر ہٹایا گیا تھا، تاہم عمران خان نے اس کے بارے میں کبھی کوئی وضاحت یا تردید نہیں کی۔ صحافی اعزاز سید دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام لے کر انہیں بطور آرمی چیف تعینات کیے جانے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عاصم منیر آئے تو چونکہ انہوں نے بطور DGISI ان کو مسترد کیا تھا، اس لیے آگے جا کر ان کے ساتھ کام کرنا سازگار نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔